یہ بتائیں کہ یہ آج جو مرڈر ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا لگتے ہیں لڑکی کے؟ ہاں، میں لڑکی کا بھائی ہوں۔ میری بہن کا نام یمنا تھا، میرا نام محمد عمر سمرو ہے۔ ہم سیون شریف کے رہائشی ہیں۔ اور سب سے یہ پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے نا، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے جب سے شادی ہوئی ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس وجہ سے لڑتا تھا، جو میری بہن کا ہسبینڈ تھا وہ اس وجہ سے لڑتا تھا کہ ایک تو اس کو لڑکے کی مطلب کہ برتھ چاہیے، لڑکی کی نہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو ہماری ملکیت میں سے حصہ چاہیے۔ اور جب میں آج اپنی بہن کے گھر گیا ان کو لینے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو اپنی لڑکی کو روانہ کرتا ہوں اپنے گھر سیون میں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ نہیں اب بہت ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سریا لوہی والا سریا، اسٹیل والا سریا لے کر میرے بازو میں مارا، میرے سر پہ مارا۔ اور پھر جب میں اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر اس نے وہیں پہ میری بہن کو ایک دو سریے مارے، جس کی شاہدی اس کی بچیاں بھی دے رہی ہیں کہ امی کو ابو نے ایسے مارا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم گئے تھانے میں ایف آئی آر کٹوانے، تو انہوں نے جو پولیس والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لڑکی کاری کر کے ماری گئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو پولیس والے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ جوابدار خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے سالے کو مارا ہے۔ تو تب بھی میں اپنی ڈیڈ باڈی اپنی سسٹر کی وہ گھر میں لے کر آیا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں پولیس والے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پر لینے گئے تھے تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے؟ ہاں، جب میں لینے گیا تھا تو تبھی یہاں پہ اس نے مجھ سے لڑائی شروع کر دی۔ اور جب میں مدد کے لیے پکارا تو لوگ بھی وہاں پہ محلے میں موجود تھے، اس نے ان کو مطلب کہ جو لوگ موجود تھے نا، انہوں نے اس کو عبداللہ کو روکنے کی کوشش کی۔ جو میرا بہنوئی ہے اس کا جس نے میری بہن کو قتل کیا ہے بے دردی سے، تو اس کا نام ہے عبداللہ سمرو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ میرے پیچھے بھاگا مجھے مارنے کے لیے، پہلے تو اس نے مجھے گھر میں اندر مارا، پھر میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر میں زور سے بھاگا کیونکہ اس نے مجھے مرڈر کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اس میں مجھے اٹیمپٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ جب میں بھاگا تو اس نے میری بہن کو سروں میں وہاں پہ پیچھے جو ہوتے ہیں نا سنبے ہوتے ہیں، جو سریا ہوتے ہیں جو برف کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے وہ یوز کر کے وہاں پہ اس کو بے دردی سے سارا سر کچل دیا ہے۔ اس کا جو برین ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب میں جب پولیس کے مدد کے لیے گیا تو سب سے پہلے میں گیا جو دادو سٹی میں تھانہ ہے وہاں پہ گیا، تو اس نے کہا یہ ہماری حد میں نہیں آتی، آپ کہیں اور جاؤ۔ اور جب میں کہیں اور گیا دوسرے تھانے میں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ہی جو میرا بہنوئی ہے اس نے میری بہن کو قتل کر کے وہاں پہ پہنچ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کاری کے طور پہ قتل کر دیا ہے۔ جبکہ پوری شفاف جو جانچ وغیرہ نہیں ہوئی تو پولیس وہ کس بنیاد پہ کہہ سکتی ہے کہ یہ کاری کر کے لڑکی ماری گئی ہے، جبکہ ایس ایچ او جب جو بھی فون کرتا ہے جو بھی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاری کر کے لڑکی ماری گئی ہے۔ پہلے یہ جو جھگڑے ہوئے تھے، یہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ 3 دن پہلے یہ لڑکی اپنے گھر گئی ہے، تو یہ پہلے سے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کس بات پر ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے نا یہ آج کل کا نہیں ہے۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، میرے بہنوئی وہ میری بہن سے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، کبھی کہ لڑکی پیدا نہیں کرو لڑکا پیدا کرو، اور دوسری کہ اپنے ماں باپ سے جو ملکیت ہے جو حصہ ہے وہ لو، اور تیسری بات یہ کہ میں تمہیں ہر روز وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں۔ پھر بھی ہم نے اپنے بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر، ان کے بڑوں کو بلایا، اپنے بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آج سے جو یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا یہ نہیں ہوگا۔ اس نے قسم کھائی، اور اس نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہم نے ہائی کورٹ حیدرآباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرائی تھی میری بہن نے، تو اس نے یہ داخل کرائی تھی کہ یہ مجھ پہ اور میرے گھر والوں پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے جو اپلیکیشن داخل کرائی تو وہ ہم نے 2-3 سنوائیاں بھی کاٹی اس نے۔ تو پھر یہ سب کے بڑے چنگے مرد جو ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم آج سے یہ نہیں ہوتا، ہم ذمہ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ جو قسم نامہ ہم نے وہ وہاں پہ حیدرآباد ہائی کورٹ میں جمع کرایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری بہن اپنے گھر گئی، اپنے مائکے گئی۔ پھر جب ان کو میں نے یہ کہا کہ میری بہن ہے اور وہ غریب ہے، تو میں نے ان کو ایک دوست کی ریفر ان کو اپنی ایک بینک میں جاب لے کر دی۔
تو اس میں یہ مسئلہ ہوا کہ وہ کبھی ہاں کرتا جاب کے لیے، کبھی نہ کرتا. جب اس نے لڑکی نے کہا کہ یار میں مطلب کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ہاؤس ہولڈ کو، اپنے جو بچے ہیں ان کو میں سپورٹ کرنے جا رہی ہوں، مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے تو میں جاب کروں، تو پھر بھی اس نے روکا. جب بہت منانے کے بعد جب اس نے ہاں کی تو وہ اگلے ہفتے جو 1 جون سے وہ لڑکی گئی ہے، میری بہن گئی ہے جو ایک بینک ہے وہاں پہ پرائیویٹ جاب کرنے کے لیے. پھر یہی مسئلے کہ ساری پگار مجھے دو گی، ساری پے مجھے دو گی، ساری سیلری مجھے دو گی، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں ایسے کروں گا، تمہارے بھائیوں کو ماروں گا، تمہاری بہنوں کو ماروں گا، سب کو ماروں گا نا. تو وہ اس کو پریشرائز بھی کرتا رہتا تھا. وہ ہمیں مطلب کہ میری امی کو یا مجھے وہ بولتی رہتی تھی کہ یہ غلط کر رہا ہے نا. تو جب میں ایک بار 2 بار اپنے بڑوں کو بولا اور اس کے بڑوں کو بھی بولا کہ یار یہ فیصلہ ہونے کے بعد بھی یہی مسئلہ کر رہا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں. پھر اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا بڑا بھائی آیا، ہم نے دادو میں ہی عید سے پہلے دادو میں ان کے گھر ہی اپنی سسٹر کو لے کر آیا، اور اس کا بڑا بھائی جو بخشل احمد سمرو ہے وہ بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ آج سے میں ذمہ لیتا ہوں، پھر سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا. جب آج میں اپنی بہن کے بلاوے پہ گیا اپنی بہن کو لینے کہ یار یہ مسئلہ پھر سے نہ بڑھے، پھر سے ہم کہیں کورٹ میں جا پہنچیں یا کہیں اور مسئلہ ہو، اس سے اچھا بہتر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے اکٹھے کر کے یہ فیصلہ کر لیں. تو اب یہ مسئلہ ہوا. جب اس نے مجھ پہ اٹیمپٹ کیا تو پھر مجھے وہاں سے بھاگا. تو سارا محلہ شاہد ہے. ایک ڈرائیور تھا میرے پاس جو یہاں سے میں رینٹا کار کے گھر کر کے گیا تھا، وہ بھی شاہد ہے کہ اس نے عبداللہ نے مجھ پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرنے کی کوشش کی اور مجھے میرے بازو میں ہاتھ لگا ہے. اور یہ میڈیکل میں نے ٹریٹمنٹ دادو ہاسپٹل سول سے لی ہے، وہ میں نے اپلیکیشن بھی تھانے میں جمع کر دی ہے. اور رہی بات یہ سب سے پہلے مجھے گلا شکوا ہے دادو پولیس سے. سب سے پہلے جب میں گیا ایک تھانے پہ، چاہے وہ کسی کی حد لگتی ہو کہ نہیں لگتی ہو نا، تو میں گیا مدد کے لیے. یار میری بہن کو مار رہے ہیں، آپ خدا کے واسطے چلیں، میری بہن کو وہ مار دے گا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ میری حد نہیں لگتی، آپ جاؤ کہیں اور تھانے میں جاؤ. پھر میں دوسرے تھانے میں گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو علاقہ ہے میرے انڈر میں نہیں آتا، آپ کہیں اور جاؤ. پھر میں 1 گھنٹہ رلتا رہا. پھر میں جا کر وہاں پہ پہنچا جو اس کے انڈر میں گراؤنڈ آتا تھا، وہ ایریا آتا تھا. پھر اس نے کہا کہ یار آپ نے تو لیٹ کر دی، آپ کا جو بہنوں ہی ہے تمہاری بہن کو مار کے یہاں پہ پہلے یہ مطلب کہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کاری کر کے مار دیا ہے. اور وہ 2 بچے، ایک کا نام منتا ہے اور دوسرا کا نام مانور ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. ابھی تو میں پولیس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور سب سے DIG سے، اپنے ہمارے CM سندھ صحیح مراد علی شاہ صاحب، اور اپنے جو بھی ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں نا، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج جو یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ کہیں دوبارہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موقف کو، میرے موقف کو زیادہ زیادہ بڑھائیں. اور جو بھی ایک عورت کے اوپر، ایک آزادانہ عورت کی سوچ کے اوپر جو یہ روک تھام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ مار رہے ہیں، یہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں جو میرا یہ جو کیس ہے اس کو بڑھائیں. اور پولیس کو، دادو پولیس کو خصوصاً میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بنا جواز، بنا تفتیش یہ موقف نہ دیا جائے کہ آپ جس کو بھی سب سے جو SHO ہے، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، جو دادو میں بھی سیشن میں وہ کہتا ہے کہ میں یہ تو لڑکی کاری کر کے ماری گئی ہے. یار آپ اس ٹائم موجود تھے، اس ٹائم میں موجود تھا، اس ٹائم میرا ڈرائیور موجود تھا جو باہر تھا، اس ٹائم وہ پڑوس والے موجود تھے. آپ ان سے پوچھ لیں، پہلے تفتیش کر لیں، پھر آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ لڑکی کاری کر کے ماری گئی ہے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو عدلیہ ہے، جو ہمارا قانون ہے، قانون دان ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، DIG، DSP، SSP جامشورو، SP جامشورو، SHO جامشورو اور دادو، میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس موقف، اس کیس کی کلیئرنس کی جائے. اور یہ جو جوابدار ہے، جس نے میری بہن کو بے دردی سے قتل کیا ہے، اس نے یہ جو ہے نا، جو سریا ہوتا ہے نا، وہ اس نے جو رمبے والا ہوتا ہے نا، جو اس کی کارنر ہوتی ہے چومب وغیرہ، تو اس نے اس کو سریا مارا ہے وہاں پہ، تو اس کا جو برین ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا. سب سے پہلے میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری ہیلپ کی جائے. اور جو ان کے بھائی ہیں، ہم سب کو ان سے خطرہ ہے کہیں وہ نہ ہم پر کل یا آئندہ آنے والے دور میں یا فیوچر میں ہمیں وہاں پہ کوئی حملہ وغیرہ کر لیں یا میرے گھر والوں کو کوئی دھمکی دیں یا کوئی. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں.